السلام علیکم دوستو رشیا یوکرین کی جنگ جاری ہے. اس کے اندر جو رشین فورسز ہیں آج 14 دن ہو گئے ان کو اٹیک کرتے ہوئے, اور وہ جنگ ابھی تک کسی نتیجہ خیز پر نہیں پہنچ سکی. رشین فورسز اٹیک کرتی جا رہی ہیں, لیکن یہاں پر ایک سوال جو سب سے زیادہ اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آخر روس کے اہداف کیا ہیں اور روس کہاں تک جائے گا. یہ پہلے ہی واضح ہے کہ ولادیمیر پوٹن یوکرین کا کنٹرول سنبھالنا چاہتے ہیں اور اس کی جمہوری طور پر منتخب حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں. صدر زیلنسکی نے کہا کہ انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ دشمن نے مجھے ہدف نمبر 1 کے طور پر نامزد کیا ہے اور میرا خاندان ہدف نمبر 2 ہے. روس کا بیان کردہ مقصد یہ ہے کہ یوکرین کو جبر سے آزاد کیا جائے اور نازیوں سے پاک کیا جائے. 2014 سے فاشسٹوں کے ذریعے چلائے جانے والی یوکرین کے اس جھوٹے بیانیے کے تحت مسٹر پوتن نے جن لوگوں نے شہریوں کے خلاف بے شمار خونی جرائم کیے ہیں ان کو عدالت میں لانے کی بات کی ہے. اس نے یوکرین پر قبضہ کرنے کے ارادے سے انکار کیا ہے اور اس نے جنگ سے پہلے برطانیہ کے اس الزام کو مسترد کر دیا تھا کہ وہ کریملن کے حامی کوٹ پتلی کو نصب کرنے کی سازش کر رہا تھا. لیکن پھر اس نے کہا کہ وہاں کوئی بھی حملہ نہیں ہوگا. ایک غیر مصدقہ انٹیلیجنس رپورٹ میں کہا گیا کہ اس سب کا مقصد ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. روس کے بالٹک پڑوسیوں کے لیے فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن نیٹو نے اس صورت میں اپنے دفاع کو مضبوط کیا ہے. روس کا مقصد یہ ہے کہ یوکرین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر وہ اس کو ایز اے بارگیننگ چپ یوز کرے گا. جب کل کو مذاکرات کی ٹیبل پہ دونوں ملک بیٹھیں گے تو چونکہ رشیا کے پاس یوکرین کا ملک کا ایک بہت بڑا حصہ ہوگا تو وہ اس لیے اس کو اپنے دفاع کے لیے اور بارگیننگ چپ کے لیے یوز کرے گا. دوسرا رشیا کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رشیا یوکرین کے دارالحکومت کیو کے اوپر قبضہ کر کے وہاں پر اپنی مرضی کی حکومت بٹھا دے گا. اس طرح وہ اس بیانے سے بھی مسترد ہو جائے گا کہ وہ اس نے یوکرین کے اوپر قبضہ نہیں کیا, لیکن چونکہ یوکرین کے اندر اس کی حامی حکومت ہوگی تو اس لیے وہ حکومت بھی یوکرین کی جو حکومت ہے وہ رشیا کی ہی باتیں مانیں گی اور اس طرح ایک طرح سے رشیا ہی یوکرین کے اوپر حکومت کر رہا ہوگا. ان کے جنگی مقاصد کا ایک اشارہ 26 فروری کو شائع ہونے والے اداریے میں آیا, جسے سرکاری خبر رساں ایجنسی نے بعد میں حذف کر دیا, جس میں مصنف نے ایک نئے عالمی نظام کی تعریف کی جہاں روس 1991 سے پہلے کہ سوویت اتحاد کو بحال کر رہا تھا. پچھلے سال صدر پوتن نے ایک طویل تحریر لکھی تھی جس میں روسیوں اور یوکرینیوں کو ایک قوم کے طور پر بیان کیا گیا تھا, اور انہوں نے دسمبر 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کو تاریخی روس کا ٹوٹنا قرار دیا تھا. پوتن دراصل وہی KGB کی آئیڈیالوجی کے فالو کرتے ہیں. ان کا آئیڈیالوجی ہے کہ وہ گریٹ USSR کو دوبارہ ریوائیو کریں, اور اسی کے مقصد کے لیے اس نے پہلے کریمیا پر 2014 میں قبضہ کیا, پھر لوہانسک کے علاقے کو وہ کیا, 2008 میں جارجیا پر بھی حملہ کیا, اور اب اس نے یوکرین کے اوپر بھی حملہ کر دیا ہے تاکہ وہ گریٹ USSR کو ریوائیو کر سکے. یہ کچھ پوٹن کے مقاصد ہیں جو کہ اس یوکرین جنگ سے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے.